کہ اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ گورنر رہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ گورنر رہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا آپ گورنر رہے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت میں آپ وہاں گورنر رہے، اور پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 6 مہینے خلافت کے بعد جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی اور کہ جو ہے نا وہ خلافت سے دستبردار ہو گئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر، تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کو پورے علاقے کا حاکم بنا دیا، حاکم بنا دیا۔ تو میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کے دور خلافت میں گورنر رہے اور صحابہ کو اعتراض نہ ہوا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں گورنر رہے، اہل بیت اطہار کو اعتراض نہ ہوا، عثمان غنی کے دور میں گورنر رہے اور نہ صحابہ کو اعتراض ہوا، نہ اہل بیت اطہار کو اعتراض ہوا، خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت میں آپ گورنر رہے اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اعتراض نہ ہوا، نہ ان کے بیٹوں کو اعتراض ہوا، اور اس کے بعد حسنین کریمین جن کو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے سرداروں کا جنتی نوجوانوں کا سردار کہا، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا یہ جنتی پھول ہیں دنیا میں میرے، اور ان کو اعتراض نہ ہوا، اور پھر جن کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا میرا یہ شہزادہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 گروہوں کے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا، جب انہوں نے صلح کر لی اور صلح کروا دی اور ان کو اعتراض نہ ہوا، انہوں نے تو امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اعتراض نہ کیا، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے نور نظر تھے، وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لخت جگر تھے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی گود میں پلنے والے اور ان کا شیر پینے والے، ان کو اعتراض نہ ہوا، مولا علی کے کندھوں پر کھیلنے والے ان کو اعتراض تو نہ ہوا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن چوسنے والے ان کو تو اعتراض نہ ہوا۔ 14 صدیوں بعد آج کسی کو اعتراض ہو جائے تو سمجھ لینا وہ مولا علی کا محب نہیں ہے، وہ مولا علی کا گستاخ ہے۔